اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا جو تذکرہ کیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، ایک گروہ ایمان والا، ایک گروہ کافروں کا، اور تیسرا گروہ منافقین کا۔ حقیقتاً جو منافقین کا گروہ ہے وہ بھی کافروں کا ہی گروہ ہے۔ منافق در حقیقت کافر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی نفی فرمائی ہے، تو ظاہر ہے جب ایمان والے نہیں ہیں، مومنوں میں ان کا شمار نہیں ہے، تو ان کا شمار جو ہے نا وہ کفار میں ہے۔ منافق وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور کافر اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ جو دل میں ہے نا اس کے دل میں تو کفر ہی ہے، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتا۔ کافر کے دل میں کفر ہے، وہ اسے ظاہر کرتا ہے، اور منافق کے دل میں اسلام ہے نہیں، لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایسے عمل کرے گا جو مسلمانوں والے ہوں گے، دل میں ایمان نہیں ہے، یہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ دل میں ایمان نہیں، ظاہر کریں گے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ دل میں کفر ہے، کفر کو چھپائیں گے۔ دل میں اسلام نہیں ہے، لیکن ظاہر کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ منافق ایسا شخص ہے، اسے منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفق جو ہے نا، نفق وہ سرنگ کو کہتے ہیں، ایسی غار جس کا منہ دونوں طرف ہو، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ منافق اپنے لیے دونوں راستے کھلے رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر مومنوں کو خوشخبری ملتی ہے، فتح ملتی ہے، قالوا الم نکم معکم، تو ادھر آ جاتے ہیں، کیونکہ رستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اور اگر فتح جو ہے وہ کافروں کے حصے میں چلی جاتی ہے، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو وہ ادھر کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے جو ہے نا تمہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ہمارا ساتھ تھا نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اس لیے جو ہے نا وہ تم بچ گئے ہو، ہم نے تمہیں بچایا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے ہم تو تمہارے اوپر غالب آ جاتے۔ ادھر فائدہ ہو اس طرف، دوسری طرف فائدہ ہو تو دوسری طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بھی دی ہے منافق کی، کہ منافق کی مثال کشاۃ العائرہ بین الغنمین، 2 ریوڑ چر رہے ہیں،
تو منافق جو ہے وہ اس بکری کی طرح ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. بکری بھی چر رہی ہے، ریوڑ بھی چر رہے ہیں. اگر اسے اس ریوڑ میں مل کے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس ریوڑ میں مل جاتی ہے، اگر دوسرے ریوڑ میں مل کے کھانے کو چرنے کو زیادہ مل جاتا ہے تو دوسرے ریوڑ میں چلی جاتی. یہی مثال جو ہے نا وہ منافق کی، کہ جدھر فائدہ ہو، جدھر اسے اپنا وقتی یا کوئی لمبا فائدہ نظر آئے وہ اس طرف چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایمان دل میں نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتا دی منافقوں کو پہچاننے کی. ان نشانیوں کا تعلق اعمال سے ہے کہ وہ کام ایسے ایسے کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں رازدان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے دور میں جتنے منافق تھے ان سب کے نام انہیں بتا دیے اور تنبیہ کی تھی کہ یہ آپ نے کسی کو نام بتانے نہیں. اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ راز رکھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کرتے تھے خیر کے بارے میں، کہ بھلائی کس چیز میں ہے، خیر نیکی کس کام میں ہے، تاکہ وہ نیکیوں کو کر سکیں. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کرتا تھا شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، تاکہ ان برائیوں سے بچا جائے، ان فتنوں سے بچا جائے، ان شرور سے بچا جائے. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جتنی احادیث روایت کی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ آنے والے دنوں کی جو برائیاں ہیں، جو فتنے ہیں، ان کے بارے میں ہے. کیونکہ یہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پیغمبر بتائیے کہ برائی کون سی ہے، نقصان کس چیز میں ہے، تاکہ میں اس نقصان سے بچوں. کیونکہ اگر بندے کو معلوم ہو کہ اس چیز میں میرا نقصان ہے وہ اس کے قریب نہیں جائے. جو بندہ جانتا ہے کہ بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگانا یہ جان کے لیے خطرہ ہے، وہ کبھی ہاتھ لگائے گا؟ وہ نہیں ہاتھ لگائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ ایک بری چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے. جب علم ہو گیا کہ یہ برائی ہے تو اس سے بچے گا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی کرتا تھا، اور پھر لوگ ان سے اپنے بارے میں آ کے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منافقوں کے نام بتائے، منافقوں کی نشانیاں بتائیں. ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے، اور یہ طبرانی اور ابن عساکر میں بھی ہے، کہ ایک شخص ان کے پاس آ کے کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، مجھے خطرہ ہے، لگتا ہے مجھے، میرے اوپر یہ خوف طاری ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. آپ بتائیے کہ میں منافق ہوں یا نہیں. کیونکہ انہیں منافقوں کی عادتوں کا، منافقوں کے اعمال کا اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے آ کے انہی سے پوچھا کہ آپ بتائیے، مجھے تو خوف ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال پوچھا کہ جب تو اکیلا ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، اتصلی اذا خلوتا، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، الگ تھلگ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کیا اکیلا ہونے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتے ہو اکیلا ہونے کی حالت میں؟
ایک تو فرض نماز ہے نا، وہ تو ظاہر ہے بندہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، وہ مسجد میں پڑھی جائے گی، وہ اپنے وقت کے مطابق پڑھی جائے گی، وقت میں پڑھی جائے گی، مسجد میں پڑھی جائے گی، باجماعت پڑھی جائے گی۔ فرض نماز کا حکم یہی ہے۔ ہاں کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے یا بارش ہے تو اس کے لیے الگ احکامات موجود ہیں۔ تو فرض نماز کے بارے میں تو نہیں پوچھا، یہ تو بات ظاہر ہے، ظاہر ہے فرض نماز تو سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ نفل نماز کے بارے میں پوچھا، یا فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز۔ اتصلی اذا خلوت، جب علیحدگی میں ہوتا ہے کیا نماز پڑھتا ہے؟ اور دوسرا اس سے سوال یہ کیا کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی؟ دو سوال کیے۔ یہ دو سوال جو ہیں یہ ہر ایک مومن مسلمان کو اپنے سے کرنے چاہیے۔ اتصلی اذا خلوت، اکیلے ہوتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے ہوئے لفظ سنے ہیں نا اسلام لانے کے بعد، وہ لفظ یہی تھے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھا کرو اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں۔ خلوت کی جو عبادت ہے، اکیلے پن میں صرف بندہ ہو عبادت کرنے والا اور اسے دیکھنے والا صرف اس کا خالق ہو جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، تنہائی کی جو عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس وقت جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اکیلا بیٹھ کے، الگ تھلگ بیٹھ کے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آنکھ سے ٹپکنے والا قطرہ ہے نا اللہ کے ڈر سے، اور خون کا قطرہ جو انسان کے جسم کے سے ٹپکتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کو یہ 2 قطرے بڑے پسند ہیں، اور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی بندے نے علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا دیا، وہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی۔ ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو، اکیلے پن میں علیحدگی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ اس کے لیے بجھا دے گا۔ خلوت میں، تنہائی میں عبادت۔ پھر عبادت کون سی؟ نماز۔ نماز کے بارے میں تو واضح فرامین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے، مسلمان اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، مسلمان اور مشرک میں جو فرق کرتی ہے وہ چیز نماز ہے۔ نماز ایمان کی گواہی ہے، نماز ایمان کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن مسلسل لگاتار ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے باجماعت، ساری نمازیں 40 دن پہلی تکبیر کے ساتھ جو اقامت ہوتی ہے، جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وقت صف میں موجود ہوتا ہے، اقامت سے اس کی غیر حاضری نہیں ہوتی۔ 40 دن اگر بندہ پڑھ لے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں۔
وہ بندہ منافقت سے بھی بری ہو جاتا ہے، وہ بندہ جہنم سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ نہ منافق ہے وہ بندہ، نہ جہنمی ہے وہ بندہ۔ 40 دن، یہ 40 دن کا کورس کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہماری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ نماز باجماعت کا ٹائم جو ہے نا وہ یاد رکھا ہوا ہے، نماز کا ٹائم یاد رکھا ہوا ہے کہ اس وقت نماز کھڑی ہونی ہے، اور وہ کہتا ہے اسی وقت میں نے جو ہے نا وہ پہنچنا ہے۔ تو اب اس کو اٹھتے کرتے وضو کرتے ہو سکتا ہے کوئی 1 آدھ منٹ لیٹ ہو جائے، اس کی تکبیر اولیٰ چلی جائے گی، 2-3 منٹ لیٹ ہو گئے 1 رکعت چلی جائے گی، 4 منٹ سے اوپر لیٹ ہو گئے 2 رکعتیں چلی گئیں، اگر وہ 7-8 منٹ لیٹ ہو گئے ساری جماعت چلی جائے گی۔ اس نے بس ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ نماز باجماعت کھڑی ہوتی ہے، پہلی تکبیر کی اور پہلی صف کی اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہونے کی اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اللہ کے ہاں اہمیت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، تو انہیں پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے، آپس میں پرچیاں ڈالنی پڑے کہ جس کی پرچی نکلے گی وہ صف میں کھڑا ہوگا، اگر اجر کا پتہ چل جائے، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ ہم نہ تو پہلی صف کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی تکبیر اولیٰ کو اہمیت دیتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بندے کے ایمان کو ثابت کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا اذا رأیتم الذی یتعاہد المسجد، جو مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اب ظاہر ہے نمازوں پہ بھی آئے گا اور ویسے بھی مسجد کے کاموں کا خیال بھی رکھے گا، مسجد کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے خاص طور پہ یہ چیز دے رکھی ہوتی ہے، عنایت کر رکھی ہوتی ہے، مسجدوں کا خیال کرنا، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، مسجدوں کے بارے میں دوڑ دھوپ کرنا۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مساجد سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے جو عام نمازی ہیں، لیکن اگر انہیں مسجد کا کوئی کام کہہ دیا جائے نا، یا انہیں پتہ چل جائے کہ مسجد میں فلاں کام ہے، وہ جو ہے نا وہ جی جان لگا دیتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مسجد کے لیے کسی کو چندے کا کہنا ہے اس چیز میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اپنی فکر نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو ترغیب دے رہے ہیں تو مسجد کے لیے دے رہے ہیں، اگر کسی کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں تو مسجد آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مسجد کا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی ایسے بندے کو دیکھو نا جو مسجد کے بارے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کو یاد رکھتا ہے، فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم گواہی دے دو کہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے بندہ۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور پکا نمازی جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے وہ منافقت سے بری ہے، وہ جہنم سے بری ہے، آزاد ہے۔ اور وہ شخص جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس کی صفائی کا، ستھرائی کا، نمازیوں کے لیے سہولت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہی دو اس کے لیے کہ بندہ مومن ہے۔ پہلا سوال یہ تھا، اکیلے جب ہوتے ہو، اکیلے نماز پڑھتے ہو؟ اکیلے میں نماز پڑھنا، خلوت میں اللہ کی عبادت کرنا، اس کی جو لذت ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ اسے ہی پتہ ہے۔ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، صبح سحری کے وقت تہجد گزار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔
سب سے بہترین نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نمازوں کے علاوہ سب سے بہترین نماز ہے کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے آخری تیسرے حصے میں پڑھی جائے، فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے۔ یہ نفل نمازوں میں سب سے بہترین نماز کا وقت ہے، دعا کا بھی بہترین وقت ہے، اور اٹھتا وہ ہے، اہتمام کرتا وہ ہے علیحدگی میں نماز کا، باجماعت نماز کا، اور مسجد کا خیال کرنے کا اہتمام وہ شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی، جسے اللہ کی حدود کا خیال ہے وہ اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا، جسے لوگوں کے حقوق کا خیال ہے وہ لوگوں کے حقوق پامال نہیں کرتا۔ کس وجہ سے؟ کہ اسے اللہ کا خوف ہے، اسے اللہ کا ڈر ہے، اور جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے دل میں ایمان ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف ہے ان کے دلوں میں، اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، ایسے لوگ ہیں جو خرچ کر سکتے ہیں نا، یہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، ڈر کس بات کا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا، اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہ خوف ہے ان کے دلوں میں۔ وہ اس لیے نہیں دے رہے کسی کو کہ میں اس لیے اسے دے رہا ہوں تاکہ مجھے دنیاوی فائدہ حاصل ہو، میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ یہ کل کو میرا فائدہ کرے، نہیں، وہ آخرت کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم، کیونکہ انہیں اپنے رب کا خوف ہے۔ قرآن سنتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دل کا ڈر جو ہے وہ انہیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو خوف ہے وہ انہیں لے کے آتا ہے، وہ انہیں مائل کرتا ہے، وہ انہیں قائل کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مومن ہیں ہی وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا، اللہ کی بات کا، قرآن کی آیت کا دل تک اثر کرنا، دل تک جانا، یہ ایمان کی نشانی ہے، قرآن کہتا ہے۔ اگر حدیث، قرآن پاک کی آیت، اللہ کا کوئی حکم دل پہ اثر نہیں نہ کرتا، دل تک نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان پھر نہیں ہے۔ ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مجھے تو خوف ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا اکیلے ہوتے ہو تو نماز پڑھتے ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہو، اللہ سے استغفار کرتے ہو۔ گناہ، غلطی، خطا، بھول چوک، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے،
اور ان کی معصومیت کا، عفت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں، انبیاء معصوم ہیں، باقی مخلوق میں سے کوئی بھی وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، کوئی خطا ہو جانا، اور خطا ہو جانے کے بعد پھر بندوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جو مومن ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ پھر اس پہ ڈٹ نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ غلط کرنے کے باوجود اگر کوئی اسی پہ اڑ جائے، اسی پہ ڈٹ جائے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، تو یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ غلط کرنے کے بعد، گناہ، خطا، غلطی کرنے کے بعد جو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، اپنا سر جھکا دے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا تو مجھے معاف کر دے۔ دوسرا سوال یہی پوچھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہو، استغفار کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں جی، نماز بھی اکیلے میں پڑھتا ہوں، جب کوئی گناہ ہو جائے تو معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اذهب، جا، چلا جا، کیونکہ تو منافقوں میں سے نہیں ہے، تو منافقوں میں سے نہیں ہے۔ جو اکیلے میں نماز پڑھے، جو اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے انہیں دھو ڈالنے کا، مٹا دینے کا مطالبہ کرے اور درخواست کرے، ایسا بندہ منافق نہیں ہوتا۔ منافق تو وہ ہے کہ نماز جب پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس، نماز کا وقت ہو جائے سستی آ جاتی ہے، اور اگر چلے بھی جائیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھنے چلے بھی جائیں یراؤن الناس تو لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وہ منافق ہیں جو اکیلے میں نماز پڑھے، اہتمام کرے نماز کا، نوافل کا اہتمام کرے، وہ تو ایمان والا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، علیحدگی میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ جو مومن کی نماز ہے وہ اپنے وقت پر ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز لیٹ کرتا رہتا ہے لیٹ، حتیٰ کہ عصر کی نماز وہ اس وقت لے جاتا ہے کہ سورج عین غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ چلا جاتا ہے جا کے جو ہے نا وہ ٹھونگے مارتا ہے، جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافقین کی نماز ہے، دکھانے کے لیے پڑھنا، اور نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا کہ وقت جب عین جانے لگے تو پھر جا کے فرض نماز کو ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے۔ مومن کی نماز وقت پر ہوتی ہے، مومن خلوت میں بھی نماز ادا کرتا ہے۔ نماز ادا کرنے والے بندے سے اللہ وحدہ لا شریک منافقت کو کھینچ لیتا ہے، اسے منافقت سے بری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان بھی ہے، وہ کہنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا نا، جو منافق ہوتے تھے کیونکہ ان کے دل میں تو کفر ہی ہوتا ہے، اس کفر کو چھپایا کرتے تھے، لیکن آج دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اس کفر کو چھپاتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی منافق ایسا نہیں تھا کہ جس سے پوچھا جائے نا کہ بھائی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، تو وہ کہہ دے نہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی منافق ایسا نہیں، کوئی منافق ایسا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ کہہ دیتا میں نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے اسے تو درجہ کفر پہ لے جاتے۔ پھر آج اگر کسی سے پوچھو نا مسلمان سے کتنے نمازیں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، بس نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یہ عام ہماری گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، محفلوں میں یہ عام جملہ ہے کہ بھائی جی جھوٹ کیا بولنا ہے آپ کے سامنے، جھوٹ بول کے کیوں گناہگار ہوں،
ساری نہیں پڑھتا، ایک آدھ پڑھ لیتا ہوں، ایک دو پڑھ لیتا ہوں، جھوٹ بول کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا، نمازیں چھوڑنے کی پرواہ، کس گناہ کا فکر ہے؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کس گناہ کا فکر ہے؟ اور جو سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس کو چھوڑنا وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کا فکر نہیں. کہتا ہے جی جھوٹ بول کے گناہگار کیا ہونا؟ نہیں جی پڑھتے، ایک پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، تین پڑھتے ہیں. جھوٹ بول کے نہیں گناہگار ہونا چاہتا، نمازیں چھوڑ کے جتنا مرضی گناہگار ہوتا پھر اسے کوئی پرواہ نہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ کفریہ کام کرتا ہوں، لیکن آج کا دور وہ ہے کہ لوگ اس چیز کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہاں جی میں کرتا ہوں، کیا کریں جی، مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.